السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل اور ہر پروگرام کے اندر ایک اچھوتا موضوع۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک سیریل ہے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے، کہ اوورسیز پاکستانی کیسے گئے یہاں سے اور کیسے وہاں پہ چڑھے اور دیار غیر میں انہوں نے کیسے مقام حاصل کیا۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں راجہ زاہد اقبال، پرتگال سے ان کا تعلق ہے اور یہ سرپرست اعلیٰ ہیں پاکستان پرتگال اتحاد کمیونٹی کے۔ ماشاءاللہ پچھلے کئی برسوں سے وہاں پہ مقیم ہیں اور بڑا اچھے ریلیشن ان کے پاکستان ایمبیسی کے ساتھ اور پرتگال کی حکومت کے ساتھ دن رات محنت کرتے ہیں، اور آنے والے پاکستانیوں کو جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں ان کی بڑی ویلفیئر کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ کسی پاکستانی کو بالخصوص کوئی تکلیف نہ ہو۔ آئیے اپنے راجہ زاہد اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی آصف صاحب، آپ سنائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ راجہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے کب گئے تھے، کیسے گئے تھے اور کیا حالات ہیں اس وقت پرتگال کے؟ میں 2006 میں پاکستان سے گیا تھا اور 1 سال کا وزٹ ویزا لے کے گیا تھا ملٹیپل، تو اس کے بعد میں کچھ ٹائم رہ کے واپس آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تقریباً 2 سے 3 ماہ میں اسپین بھی رہا، کچھ ٹائم اٹلی بھی رہا، فرینڈس کے پاس ملاقاتیں کی، پرتگال بھی واپس آیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اسٹل جب گیا تو وہیں پہ تقریباً میں 16 سے 17 سال ہو گئے مجھے پرتگال میں۔ ٹھیک ہے، آپ کا تعلق چونکہ بھمبر سے ہے، آزاد کشمیر سے ہے، یہ بتائیں کہ اس وقت پرتگال کیسا تھا اور آج کا پاکستان کیسا ہے؟ پاکستان کا آپ نے کہیں تو ماشاءاللہ پاکستان نے بھی بہت ترقی کی ہے، اور پرتگال مطلب کہ 2006-07 کے بعد ہی پرتگال میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی، تقریباً 10 کے بعد ہی شروع ہوئی۔ جب ہم تقریباً وہاں نئے گئے تھے، وہاں پہ بھی وہاں کی روڈیں دیکھ کے تو ہمیں بڑی محسوس ہوتا تھا کہ کراچی، کیونکہ میں بائی بورن کراچی کا ہوں اور ویسے تو میرا ببر بڑینگ کے گاؤں سے تعلق ہے، تو وہ کراچی کی روڈیں اس ٹائم ہمیں زیادہ مس کرتے تھے ہم، کہ وہ زیادہ خوبصورت ہیں۔ پرتگال کی روڈیں اس سٹینڈرڈ کی نہیں تھی اس وقت جب ہم وہاں پہ موو ہوئے تھے۔ بالکل ایسے اس وقت پاکستان کراچی روشنیوں کا شہر تھا۔ بے شک، بالکل یہ ایسی بات ہے جی، بالکل۔ اب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے پرتگال میں مقیم ہیں، وہاں کے لوگوں کے بالخصوص پاکستانی کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں، جس کے آپ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں پاکستان پرتگال اتحاد کمیونٹی کے، تو وہاں کے لوگوں کے عام طور میں مسائل کیا ہیں؟ وہاں پہ دیکھیں جی، ہر بندے کے ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان سب کا جو درمیانی مرکز ہوتا ہے وہ آ جا کے ڈاکومنٹ ہی ہے۔ کسی بھی یورپ کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، وہ جب تک اگر ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ کسی بھی یورپین کنٹری کا، تو ہر وقت پریشانی ہوتی ہے۔ ایک تو جاب اچھی نہیں مل سکتی، لیگل آپ جاب کر کے ٹیکس پیڈ نہیں ہو سکتے۔ تو پرتگال کے اندر تقریباً اس ٹائم یورپ میں یہ واحد کنٹری ہے جس میں جو ہے نا اس ٹائم ڈاکومنٹ مل رہے ہیں۔ اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کچھ لوگوں کو تاکہ میسج پہنچاؤں گا کہ ایک تو ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ بے شمار لوگ آن ہو کے، لائیو ہو کے لوگوں کو بہت زیادہ مس گائڈ کرتے ہیں کہ ایسا کر لیں۔ انہوں نے اپنی فیک کمپنیاں دبئی میں، سعودی عربیہ میں بنائی ہوئی کہ جی اوپن ویزا اور اتنے ایڈوانس دے، اتنا کر کے ہم آپ کو مطلب کہ 30 ڈے میں ویزا لگا دیں گے۔ یہ سب کچھ غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ میں جو لوگ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لیگل طریقے سے آپ کسی بھی یورپ کے کنٹری کا اپنا وزٹ ویزا اپلائی کریں، اس کے بعد پرتگال اسی ویزے میں داخل ہوں۔ اگر لیٹ بھی ہو جائے تو بائی بس بھی آ جائے، یعنی کسی ایجنٹ مافیا کے ہاتھے نہ چڑھیں۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے بعد آپ جب پرتگال کے اندر داخل ہو جائیں اور وہاں پہ ایک کسی بھی ریسٹورینٹ، ہوٹل جو ہوتے ہیں نا، پینسوں کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہاں پہ آپ 1 رات کا یا 2 رات کا اسٹے کر رہے ہیں، وہ ایک آپ کو ڈاکومنٹ بنا دیتے ہیں کہ بندہ اس ڈیٹ میں اس رات میں ہمارے پاس رہا تھا۔ ایک وہ پروف ہوتا ہے، پروف آف ایڈریس بن جاتا ہے آپ کا کہ یہ لیگل یہاں پہ اس ملک داخل۔ اس کے بعد وہاں فائنانس کارڈ سب سے پہلے بنتا ہے۔ فائنانس کارڈ کے مطلب کہ یہ ہے کہ اس کی 10 پاؤنڈ فیس ہے، 10 یورو فیس رکھی گورنمنٹ۔ وہ آپ خود بھی جائیں، ڈائریکٹ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ اپلائی کریں۔
وہاں پہ اسی چیز کے اسی پیپرز کے ایجنٹ مافیا جو ہے نا، جس میں افریقہ کے کافی لوگ ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں شامل ہیں، پاکستان کے بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں اس کام، تو وہ آپ سے وہ 200-300 یورو لے لیتے ہیں، تو وہ فری میں ایک قسم کا بنتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر آتا ہے سگورو نمبر. سیکورو نمبر آپ سب سے فوری طور پہ اس کے بعد جاب وغیرہ ڈھونڈیں. جاب کے بہت اچھے اس وقت بہت اچھے حالات ہیں، جب ہمارے دور پہ بڑا مشکل تھے، اور وہاں پہ آپ جاب ڈھونڈیں. اس میں آپ کو ذمہ داری کا کام، ایگریکلچر جسے آپ کہہ بہت کام ہے وہاں پہ ماشاءاللہ، وہ آپ کو کام مل جائے گا اور آپ کو فری میں کانٹریکٹ ملے گا. وہی کمپنی آپ کا وہ نمبر اپلائی کریں گے. اگر آپ وہی نمبر کسی ایجنٹ کو کہیں گے، وہ آپ سے 600 سے 700 یورو لے لے گا فیس اس کی. جاب پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ پرتگال کے پڑوسی ملک کون سے ہیں اور کس ملک سے آسانی سے پرتگال جایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یورپ کا آپ کا کسی بھی کنٹری کا، پورے یورپ کے کسی بھی کنٹری کا آپ کے پاس ویزا ہو تو آپ لیگل داخل ہو سکتے ہیں. بائی ایئر بھی، بائی روڈ بھی آپ جا سکتے ہیں. اس میں ویسے پوچھ رہا تھا کہ پڑوسی ملک ہوں تو زیادہ ایزی ہو جائے، کم سفر کرنا پڑتا ہے. ہاں، وہ تو خیر اس کے ساتھ قریب اسپین ہے، اسپین، جرمن اور اسپین والے یہ قریب رکھتے ہیں. تو یہ کہ اگر ڈرائیو پہ بھی آئیں گے تو جلدی آ جائیں گے، اور بائی ایئر آئیں گے تو 2 سے 3 گھنٹے میں آپ، مطلب 2 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی جائے گی. لیکن ان ملکوں کا ویزا تو بڑا مشکل ہے، اسپین کا، اٹلی کا. چھوٹے یورپین کنٹری کون سے آ سکتے ہیں؟ ویسے تو اس میں لیتھوینیا ہو گیا اور پولینڈ وغیرہ، ان کے ویزے بڑے ایزی ملتے ہیں. ہمارے لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہے، اور وہاں پہ وزٹ ویزا وغیرہ اگر اپلائی کریں تو بڑے اچھے اور ایزی آپ کے اکاؤنٹ میں اگر 4-5 ہزار یورو ہو اور ڈالر میں یہ اکاؤنٹ ہو آپ کا، تو اسی لیے ویزا آپ کو مل جاتا ہے. بلکہ آپ جوائنٹ ویزا اپلائی کریں. ہمارے لوگ اس چیز سے بہت احتیاط کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ وہ اگر آپ یورپ کا وزٹ ویزا ڈالیں اور فیملی، اگر آپ کے 2 بچے ہیں یا وائف، ان کو سب کے ساتھ اٹیچ کر کے ڈالیں، اس میں 89% مطلب 90% ویزا لگے گا. نسبت اگر آپ سنگل ویزا ڈالتے ہیں تو اس کے چانسز 70-60% ہوتے ہیں. تو میں تو یہ رائے دوں گا لوگوں کو کہ آپ جب بھی ویزا ڈالیں، جو شادی شدہ احباب ہیں وہ پوری فیملی کے ساتھ ڈالیں. اس سے بڑا انشاءاللہ ان کے لیے بڑا بہتر رہے گا. راجہ صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا. ناظرین کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس. جو اپنوں کی راہیں بے تابی سے تکتا ہے، لطیف ہے. جو یادوں کو، قدروں کو پہچانتا ہے، لطیف ہے. جس کے آنے سے مسکراہٹیں بکھرتی ہیں، لطیف ہے. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. راجہ زاہد اقبال صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اور سربراہ اعلیٰ ہیں پاکستان پرتگال اتحاد کمیونٹی کے. بڑے عرصے سے وہاں پہ مقیم ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ انلیگل نہیں جانا، لیگل جانا ہے. کسی ایجنٹ مافیا کہتے ہیں نہیں چڑھنا، اور بڑی آسانی سے آپ پرتگال پہنچ سکتے ہیں. وہاں پہ جاب بھی بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہیں، اور وہاں پہ رہنے کے لیے بھی، اور امیگریشن بھی وہاں پہ بڑی اچھے طریقے سے ہے. ان سے بات ہو رہی ہے. جی راجہ صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ اگر فیملی کے ساتھ کریں گے ویزا اپلائی تو جلدی ہو جائے گا. جی، جو وہ ویزا بھی جلدی ہوتا ہے، اور اس میں چانسز سب سے زیادہ ہے کہ اچھے چانسز ہیں کہ 90% آپ کو ویزا وہ فیملی پوری کا مل جائے گا. وہ کہ آپ اگر سنگل لگ بھی جاتا ہے، آپ اس کے بعد 2-3 سال آ کے اپنے پیپرز کا ویٹ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے جب آپ کے پیپر کمپلیٹ ہوگا، وائف یا بچوں کو بلانے کے لیے نیا پروسیس شروع ہو جائے گا. اس میں 1-2 سال آپ کا ویسٹ ہوگا. اگر آپ کے بچے ساتھ آپ کے جا رہے ہیں، وہ جیسے بچے، پرتگال کا یہ قانون ہے کہ جیسے بچے آپ کے وہاں اسکول میں ایڈمیشن ان کا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو مطلب کہ وہ 2 سال ویٹ نہیں کرنا پڑتا. وہ ود ان 2 یا 3 منتھ میں اس کا پروسیس جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے، ان بچوں کو وہاں کا ریزیڈنس کارڈ مل جاتا ہے، اور اسی ریزیڈنس کارڈ کے بہا پہ والد والدہ کو بھی جلدی مل جاتا ہے. یعنی منیمم 3 سال میں آپ کو مل جائے گا.
نہیں خیر اگر آپ کے کمپنی اچھا ٹیکس آپ صحیح پے کر رہے ہیں سارا کچھ تو اب تو تھوڑا سا رش ہو گیا لیکن 1 سال کے اندر اندر آپ کا ڈیٹ اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے. ماشاء اللہ. ناظرین یہ بڑی اچھی خوشخبری سنائی ہے کہ یورپ کے اندر جو جانا چاہتے ہیں پرتگال ایک فیوریٹ کنٹری ہے, اس میں بڑی آسانی سے آپ رہ سکتے ہیں. راجہ زاہد اقبال سے یہ بھی بتائیں کہ ڈیول نیشنلٹی کیسے لی جا سکتی ہے اور اس کا کیا پروسیس ہے, کیا پرتگال میں یہ سہولت موجود ہے؟ ہاں جی, یہ آصف صاحب آپ نے بہت بڑا سوال اور بڑا عرصے سے ہم اس کے لیے پریشان ہیں. پورے پرتگال میں جو بھی لوگ نیشنل ہیں جو میری بات سمجھتے ہیں یا جو ہمارے کو فالو کرتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ پرتگال کے اندر ہم جو نیشنل لوگ ہیں ہمارے لیے یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ڈول نیشنلٹی نہیں ہے. پاکستان کا اور پرتگال کا معاہدہ نہیں ہے. اس پہ میں نے تقریباً 2012 مطلب کہ 2012 میں یہ کام شروع کیا تھا. اس پہ اپلیکیشن پہلی ہم نے سبمٹ کی تھی کیونکہ جیسے جرمن ہے, ناروے, ڈنمارک ہو گیا, لندن ہو گیا, یو کے کا, ان سب کا معاہدہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ہم ڈبل نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں. لیکن پرتگال کا جب 2012 میں یہ معاہدہ کے لیے ہم نے اپلیکیشن موو کیا تھا تو وہاں پہ زہرا اکبری صاحبہ ایک امبیسڈر تھی, ان کے تھرو ہم نے یہ ورک شروع کیا تھا. تو اس دوران سے اب تک بے شمار لوگ وہاں پہ آئے جنہوں نے ہمیں بے شمار بار امیدیں دلائیں اور کہا کہ ہم جاتے کر دیں گے. سابقہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب بھی ہمارے پاس آئے پرتگال میں. ہم نے کمیونٹی نے ایک بہت بڑا اچھا استقبالیہ ان کو دیا اور اس میں پوری کمیونٹی کی طرف سے ہم نے یہ ایشو رکھا کہ ہمارے ڈول نیشنلٹی کا کوئی ایشو اس کو حل کریں جا کے. ان کو ہم نے بائی ہینڈ اپلیکیشن بھی دی اور سارے مسائل بھی بتائے. تو انہوں نے کہا یقین دہانی کرایا کہ میں انشاءاللہ جاتے ہی یہ مسئلہ آپ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ تو. لیکن راجہ صاحب وہ تو خود نہیں رہے, تو باقی بھی ہے تو آپ نے بڑے پارلیمنٹرین سے یہ بات کی تھی, ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے. ہاں جی تو نہیں میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جب جو سرور صاحب آئے اس ٹائم ہوا. پھر اس کے بعد عثمان ڈار صاحب تشریف لائے, ان سے بھی ہم نے بڑا اس میں ریکویسٹ کی, سارے معاملات پہ یقین دہانی کرائی. اور بلکہ ان دنوں میں ہمارے لوگوں کو ایف آئی اے جو اسلام آباد پہ تنگ بھی کر رہے تھے کیونکہ ایف آئی اے کا تو قصور نہیں ہے, وہ تو قانون رول جو پاکستان کا اس کو فالو کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. راج صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بریف کیا, 2012 سے یہ کیس آپ لڑے ہیں اور مختلف پارلیمنٹرین سے اور گورنر پنجاب سے بھی آپ نے یہ بات کی, آخر اس کا جواب کیا ملا اور مزید پیش رفت اس میں کیا کریں آپ؟ سر ہم نے اس میں جو ہے نا عمران خان صاحب کا ایک سیل تھا, ہمیں تو اس جو سابقہ گورنمنٹ سے اس لیے امید تھی کہ ہم سب کی ہمدردیاں یا محبتیں اس پارٹی میں سب کی تھی کیونکہ اوورسیز کے انہوں نے بہت کہا تھا, آواز اٹھائی تھی اور یہ وہ, لیکن کچھ بھی انہوں نے کیا. ہم سب سے زیادہ مایوس ان سے ہوئے. اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وہ ڈائریکٹ ہم نے ان کو ای میل بھی کی اور ان کے سیکرٹری کو وہاں پہ جا کے رسیو بھی کرائی اپلیکیشن. اس دور میں کچھ پھر لاسٹ ابھی ہمارے جب بھی گورنمنٹ ختم ہوئی تو عابد شیروی صاحب خیر سیٹنگ منسٹر تو نہیں رہے ہیں لیکن سابقہ تھے, وہ بھی آئے تھے, تشریف لائے تھے عابد شیروی صاحب. انہیں بھی ہم نے ساری پچھلی سٹوری بھی بتائی کہ دیکھیں اب تک کچھ نہیں ہوا, اور انہوں نے بھی انتہائی بھرپور طریقے سے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ انشاءاللہ جا کے بلاول بھٹو صاحب سے اور وزیر اعظم موجودہ شہباز شریف صاحب سے بھی آپ کا یہ ایشو جو ہے اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو جلدی خوشخبری دیں گے. تو ماشاءاللہ راجہ زاہد اقبال صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بڑے خاص لوگوں سے, خاص کر جو حکومت کے کابینہ کے کچن کیبنٹ میں ہوتے ہیں لوگ, ان سے آپ نے بات کی, لیکن ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں آیا. ابھی تک آپ انتظار کریں, تو اس میں مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی وقت ہو جائے ایک وقت کا, کیمرہ جگہ اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی, ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نام بار ہیرو بنے ہر بار, لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے, پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس لانگ بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے مہمان راجہ زاہد اقبال صاحب سرپرست اعلیٰ پاکستان پرتگال اتحاد کمیونٹی کے ہیں.
بڑی کوشش کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے خود بات کی کہ ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے بڑی بات کی ہے. لوگوں کو پرتگال میں آنے کے لیے بڑا فیوریٹ ملک ہے پرتگال. دیکھیں میں اب ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جس طرح کے لوگ مینج کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اس میں پاکستان ایمبیسی کا کیا صورتحال ہے؟ پاکستان کا امبیسڈر جو ہے وہاں پہ آپ کو کتنی فیور دیتے ہیں اور کیسے تعلقات ہیں ان کے ساتھ؟ آصف صاحب, امبیسی کا پاکستان کی جو لسبن میں ہے بہت اچھا رول ہمیشہ سے ہی رہا, کیونکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امبیسی کے حوالے سے کہ یہ پاکستان کی جتنی بھی امبیسی پوری دنیا میں ہیں, اگر میرے دائرے اختیار میں ہو تو میں ان کو فرسٹ پرائز ہی دوں کہ ورک کے لحاظ سے. یقین جانے کہ 2-3 ایسے واقعات رونما ہوئے پرتگال میں جو ڈیتھ ہوئی سیٹرڈے سنڈے کے دنوں میں, جس میں ٹائم آپ کو پتا ہے امبیسی وغیرہ کلوز ہوتی ہیں. تو امبیسی کے عملے سے جیسے ہی میں نے رابطہ کیا, الحمدللہ انہوں نے بھرپور طریقے سے آ کے وہ تعاون کیا ڈاکومنٹیشن کے لیے, میت کو موو کرانے کے لیے, اور اس میں وہاں میت کو ایئرپورٹ تک پہنچانے تک کا ان کا ماشاءاللہ ذمہ داری تھی, اور انہوں نے ایک ٹکٹ بھی ساتھ دیا, اور میت کے جتنے جو اخراجات تھے وہ امبیسی نے پے کیے. اور جو ہمارے موجودہ امبیسڈر صاحب ہیں احمد نصیب وڑائے صاحب ہیں, اور جو سیکنڈ سیکرٹری ہیں ملک عمیر صاحب ہیں, بڑے اچھے یہ تعاون کرتے ہیں. ان میں آپ میں وہ چیز امبیسڈر والی یا سیکنڈ سیکرٹری والی نہیں ملے گی. جب گردن میں سریا نہیں ہے, جی سوری گردن میں سریا نہیں ہے, نہیں جی بالکل نہیں ہے. جو چیز ہے اس کو اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ابھی ایک ایشو چل رہا تھا, ہمارے موجودہ وہاں کا ایک ٹیلی ویژن چینل کے نمائندے ہیں سرفراز فرانسس صاحب, انہوں نے 2-3 دن پہلے خبر بریک کی تھی کہ وہاں پہ جو ہے نا کرمنل سرٹیفکیٹ کا رش بہت ہے. امیگریشن انہوں نے اوپن کر دی ہے پرتگال نے, جو کہ انہوں نے 30 مارچ تک کلوز کرنی ہے. تو اس میں رش بہت ہے, اس پہ کوئی ایمبیسی ایکشن لے. تو اس پہ بھی میں نے بھی احمد نصیب صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا اور ملک عمیر صاحب سے کہ اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا سروس لوگوں کو جلدی پرووائڈ کریں تاکہ لوگ ڈاکومنٹ زیادہ سے زیادہ جلدی لے کے اپنے وہاں سبمٹ کریں. تو اس پہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ ایکشن لیا, اس پہ بھی کام شروع ہو گیا الحمدللہ. اور زاہد اقبال صاحب یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ آپ پاکستان نیشنل ڈے کیسے مناتے ہیں اور امبیسی کس طرح آرگنائز کرتی ہے؟ ہر سال 14 اگست ہے یا 23 مارچ ہے یا 5 فروری کشمیر ڈے ہے, بہت ہم جوش و جذبے سے مناتے ہیں. ہمارے مختلف چینلز والا وہاں پہ جو پاکستان کے ہیں وہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کوریج کرتے ہیں. اور لیکن جتنا جوش و جذبہ ہمارا 5 فروری انڈین ایمبیسی کا آگے پاکستانی جس تعداد میں نکلتے ہیں نا, وہ 14 اگست میں بھی نہیں آتے ہیں ہمارے پروگراموں میں. تو وہ جیسے ہم کال کرتے ہیں تو پورا لسبن جہاں سے لوگوں کو ہو سکتا ہے اپنے کنوینس پہ, اپنے مطلب چاہے میٹرو پہ آتے ہیں, ٹرین پہ آتے ہیں, بسوں پہ آتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے اچھے طریقے سے کشمیر ڈے مناتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, کشمیر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کشمیر کے حوالے سے ہم یہی حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ کب تک مذاکرات یہ معاملات چلتے رہیں گے. اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ آپ وہاں پہ جو اپنی فوجوں کو بھیجیں اور اس مسئلے کو فوج کے ذریعے حل کریں, طاقت کے ذریعے حل کریں. یہ مذاکرات تو 74 عرصہ ہو گیا ہم لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, اور اس پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. مسئلہ تو اقوام متحدہ نے حل کرنا ہے, اسی کو حل کرنا چاہیے ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ. سر یہ کبھی یہ طاقتیں کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ یہ مسئلے اس طرح حل ہو. اگر ہونے ہوتے تو جہاں ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے یا ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہاں رات میں بھی اجلاس بھی ہو جاتے ہیں, مسئلے بھی ویکینڈ بھی 1-2 ویک میں حل ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں امت مسلمہ کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ یہ لوگ اپنا دورہ معیار رکھتے ہیں. راج صاحب ابھی یہ بتائیں کہ امبیسڈر آف پرتگال میں جو ہمارے امبیسڈر ہیں ان کے ساتھ اور حکومت پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ آپ کی کیا گزارشات ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ باتیں جلدی حل کی جائے جو کہ پرتگال کے لوگوں کو بالخصوص پاکستانیوں کو سہولت ملے, آسانی ملے؟ سر اس ٹائم وہاں پہ ایسا کوئی اس لیول کا تو کوئی ایشو ہے نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. کوئی ایسی آفات یا کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں ہے کہ جس میں حکومت یا پبلک کا کوئی ایشو چل رہا ہو یا بیسٹیز میں انوالو ہو. جسٹ اس ٹائم ڈاکومنٹ کے مسئلے چل رہے ہیں, تھوڑی اس کی سپیڈ بڑھانے کا ایشو چل رہا تھا. وہ بڑا اچھا انہوں نے اقدام بھی کیا اور اس کو اس کی اپوائنٹمنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دے رہے ہیں. اور کیونکہ پرتگال ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں 6 نمبر پہ آتا ہے, پرامن ملک ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاکستانی بھی بہت اچھا اپنا اچھے ایک ہر شخص اپنا ایز اے سفیر کی حیثیت سے بہت اچھا
अमल करता है और कोई यहीं पे किसी जगह कोई करप्शन या गलत काम में इन्वॉल्व हमारे लोग नहीं है और हर मेहनती कौम है वहां पे। चाहे आप पाकिस्तानियों की जो बिजनेस के हवाले से आपने पहले मुझसे पूछा कि वहां पे पाकिस्तानियों के बिजनेस ज्यादा मोबाइल शॉप्स हैं, ऊबर टैक्सी वगैरह चलाते हैं, यहाँ पे ऊबर ईट जस्ट ईट वगैरह का काम करते हैं और ज़राअत का भी काम काफी लोग करते हैं और अपना काम से काम रखते हैं। माशाअल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात की। मैं तो यही समझा हूँ कि आपके यही मसाइल है कि ड्यूल नेशनलिटी मिल जानी चाहिए ताकि जल्द अज जल्द उस पर अमल हो। जी, ये सबसे बड़ा इशू जिसके पास आज इस टाइम रेजिडेंस कार्ड है वो भी आज नहीं तो 3 साल बाद परेशान होगा। जैसे हम आज मतलब नेशनलिटी लेके 7 साल 5 साल से परेशान है, वो लोग भी परेशान नहीं होंगे क्योंकि डबल नेशनलिटी का बहुत बड़ा एक फायदा होता है। जो लोग इस चीज को समझते हैं उन्हें तो पता है इस चीज का। बिल्कुल ठीक है। राज साहब ये बताएं कि आप माशाल्लाह पुर्तगाल में बड़े अरसे से पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे कि इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या काम किया जाए और पुर्तगाल में पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे कि ज्यादा से ज्यादा ज़र मुआवजा पाकिस्तान भेजें ताकि पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो सके। जी, मैं पाकिस्तान जो पुर्तगाल में पहले जितने पाकिस्तान भाई हैं इन्हें मैं ये पैगाम दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पाकिस्तान अपनी रकम को लीगल तरीके से भेजें सही। और उससे पाकिस्तान की तरक्की की तरफ आए और ज्यादा खुशहाली उस मुल्क में है। वहाँ खुशहाली होगी, हमारी फैमिलियां खुशहाल होंगी, हमारे दोस्त अहबाब होंगे तो हम भी खुशहाल होंगे। और पाकिस्तानी के लिए पैगाम, और जो पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनसे यही कोशिश रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाहर आना चाहें बिल्कुल आए, हर शख्स का हक है मेहनत करके आगे से आगे निकलने के, लेकिन कोई गैर कानूनी गैर इखलाकी तरीकेकार से नहीं आए किसी एजेंट माफिया। जैसे अभी लास्ट टाइम 3 कश्तियां लिबिया से और तुर्की जाते हुए जो डूब गई, इसमें नौजवान लड़के खूबसूरत बच्चे हमारे जो शहीद हो गए, मैं तो कहूंगा बेचारे हक लाल की रोजी के लिए निकले थे। अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बड़ा सानिया था ये वाला, बहुत बड़ा सानिया था लीबिया से जो इटली से लोग इटली जा रहे थे। ये वाकई सब के लिए बड़ी परेशानी का बायस बना। ख़ास तौर पे हम उन लवाहिकीन के लिए ताज़ियत करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए जो शहादत का दर्जा पा गए उनके लिए दुआएं इस्तग़फ़ार करते हैं। राजा जाहिद इकबाल साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने अपनी कम्युनिटी की और पुर्तगाल की नुमाइंदगी की है और वहाँ के एम्बेसडर के हाथ से बड़ी अच्छी बातें की हैं कि बड़ा ही अच्छा रवैया है उनका पाकिस्तानियों के साथ। 24 आवर, चाहे हफ्ता हो चाहे त्यौहार हो, आप उनको कॉल करते हो, आपके बात सुनते हैं, अटेंड करते हैं और आपके साथ पूरा ताउन करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए। राजा जाहिद इकबाल साहब सरबराह आला पाकिस्तान पुर्तगाल इत्तेहाद कमेटी के हमारे साथ आज मेहमान थे। इनके साथ आइंदा भी गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। उस वक्त तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।